السلام علیکم، دس از می شیخ یاسین. کیسے ہیں آپ سب؟ آپ سب کو شیخ یاسین آفیشیل میں خوش آمدید. امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ہم انٹرویوز کریں گے، تو اسی مناسبت سے آج ہم انٹرویو کر رہے ہیں اپنی ایک بہت ہی معزز گیسٹ، ایک بہت ہی بااثر اور تجربہ کار شخصیت سے. تو آئیے اس سے ملتے ہیں اور انہی کی تعارف انہی کی زبانیں سنتے ہیں. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ یاسین، تھینک یو سو مچ. الحمدللہ تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے اپنے چینل شیخ یاسین آفیشیل پہ انوائٹ کیا. میں مشکور ہوں آپ کا. تھینک یو ونس اگین. آئی نو شارٹ نوٹس تھا، لیکن آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں. جی سر. سر آپ اپنا تعارف ہماری ویورز کو. جی بالکل. میرا نام صہبان وارسی ہے اور میں ایک ایکسپیٹ پاکستانی امریکن ہوں جو یہاں پہ دیگر چیزوں کے لیے آیا ہوا ہوں. کاروباری اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی. جیسے کہ آپ کے ملک میں ماشاءاللہ کافی لوگ آتے ہیں، بلاگنگ بھی کرتے ہیں، سوشل میڈیا پرسنالٹیز بھی ہیں، تو ان میں سے تھوڑا بہت میں نے بھی آپ کے توسط سے، آپ نے موٹیویٹ مجھے کیا. میں یوزلی ذرا لو کی رہتا ہوں، لیکن آپ نے مجھے بلایا تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں، چلیں میں آؤں گا اور آپ سے بات کروں گا. جی سر. سر جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ آپ بیسیکلی یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہیں، تو آپ کب یونائٹڈ اسٹیٹ شفٹ ہو گئے ہیں؟ آپ کی ادھر فیملی ہے، آپ اس بارے میں ذرا ہماری ویورز کو بتا دیجیے. جی بالکل. میں بیسکلی ایک ٹریڈنگ فیملی سے بلونگ کرتا ہوں. جی. اینڈ لیٹ 80s میں ہم یہاں سے پاکستان کراچی میں بیسکلی سیٹل تھے، اور کراچی سے ہم ہیوسٹن ٹیکسس جو کہ یو ایس کے ساؤتھ میں ہے، سدرن پارٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، وہاں پہ لیٹ 80s میں ہم وہاں پہ شفٹ ہو گئے. اور میری ساری تعلیم، ابتدائی تعلیم لے لیں، اس کے بعد میری مڈل اسکول، ہائی اسکول پوری میری وہیں پہ ہوئی. الحمدللہ میں ابھی بھی وہیں سیٹلڈ ہوں. اور 2015 سے میرا یہاں پہ اپنا پاکستان، مینلی کراچی میں کافی عرصہ، کیونکہ میرے دیگر کاروبار وہاں پہ رہے، اور لاہور بھی میرا آنا جانا رہتا ہے. تو پاکستان سے ونس اگین ایک ری انٹروڈیوس میں ہوا ہوں. بچپن میں یہیں تھا، پیدائش میری ادھر ہی پاکستان کی ہے. بڑی چھوٹی ایج میں چلا گیا تھا، اور 2015 سے جیسے کہ میں نے کہا یاسین، میرا واپس آنا یہاں پہ دیگر چیزوں کے لیے شروع ہو گئی. جی سر. سر آپ امریکن نیشنلسٹ بھی ہیں، اف آئی ایم ناٹ رانگ؟ جی دیٹس کریکٹ. اچھا، تو آپ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ بھی ذرا بتا دیجیے گا اس کے بارے میں. وہ بھی ادھر ہی سیٹلڈ ہے؟ جی میری فیملی بھی وہاں 87 88 سے سیٹلڈ ہے. میرے فادر سائڈ آف دا فیملی وہیں ہے. میری مدر سائڈ آف دا فیملی جو ہے کچھ پاکستان میں ہے، کچھ وہاں پہ ہیں. میرے پرسنل مطلب والدین میرے وہیں ہیں، اینڈ بھائی بہن بھی وہیں ہیں. تو فیملی بیک گراؤنڈ کی جب میں بات کرتا ہوں تو جیسے کہ ہم ٹریڈنگ میں عرصے سے، بیفور پارٹیشن کے پہلے سے میرے گرینڈ پیرنٹس، میرے گرینڈ فادر وہ بزنس میں رہے. تو اس کے بعد جب ہم پاکستان مطلب بن گیا تو پھر وہ یہیں پہ شفٹ ہوئے. آئی کم فرام اے فیملی آف آرمی. پاکستان فوج میں، افواج پاکستان میں کافی مطلب میرے سارے انکلز اس میں تھے، میرے فادر بھی اس میں. تو بیک ان 71 کی آپ کی سقوط ڈھاکہ کے بعد، اس وار کے بعد میری فیملی کراچی شفٹ ہوئی. تو وہ پورا ٹائم جو ہے ہم نے کراچی میں گزارا. وہاں میرے والد صاحب کا الیکٹرانکس کا بزنس کافی عرصہ چلا، اور اس کے بعد جو ہی ہم لوگ مطلب ان کی فیملی بڑھی تو پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مائگریٹ کریں گے فار اے بیٹر فیوچر، فار ایجوکیشن. اپنے فیملی کو لے کے وہ امریکہ شفٹ ہو گئے. آپ نے دو باتیں کی. آپ نے پہلے یہ تو بتایا کہ میں 2015 میں پاکستان شفٹ ہو گیا ہوں. جی. تو آپ پاکستان کیوں شفٹ ہو گئے؟ پاکستان آنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان آنے کی یہ وجہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ دے دوں. 2008 غالباً 2009 میں میرا بیسکلی میں رائٹ آفٹر یونیورسٹی 2002 میں میری گریجویشن ہوئی، اینڈ امریکہ میں. جی.
اور اس کے بعد میں نے ٹیلی کمیونیکیشنز مینجمنٹ میری فیلڈ آف اسٹڈی ہے, اس میں بیچلرز میں نے کی ہوئی ہے. دو میں نے وہ پریکٹس پھر اس میں نہیں کیا. 2002 میں نے اپنا ٹرانسپورٹ کا کام سٹارٹ کیا. جی انٹر اسٹیٹ کامرس ٹرکنگ کمپنی میں نے وہاں پہ سٹارٹ کی, تو وہ میں کرتا چلا آیا. اس کے بعد 2006 کا ہاؤسنگ سلمپ امریکہ میں آیا تھا. ایک طرح سے آپ یہ کہیں گے یاسین کہ وہ ایک ڈپریشن تھا, تو کافی وہاں پہ امریکہ کی اکنامی ڈپ کی ہے. تو اس سلسلے میں ان دنوں یہ سوچنے لگا کہ بھئی امریکہ سے ہم اپنے بزنس کو ایکسپینڈ, جیسے کہ میں نے بتایا میں اس ٹریڈنگ بیک گراؤنڈ سے ہوں جس میں پلاسٹکس ٹریڈنگ ہو گئی, جس میں اسکریپ میٹل کی ٹریڈنگ ہو گئی, ہیوی ایکوپمنٹ جیسے کہ آپ کی یہ کنسٹرکشن ایکوپمنٹ ہوتا ہے, کرینز ہو گئیں, بلڈوزرز, ہیوی مشینری, اس کی ٹریڈنگ میں ہم ہیں. تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, میں نے کہا کہ اس چیز کو کیوں نہیں میں پاکستان, اچھا جی یہ وار ہوئی تھی افغانستان کی, تو افغانستان کے ری بلڈنگ ایفرٹس چل رہے تھے, تو ہم وہاں پہ نیوز میں پڑھتے رہتے تھے کہ جی افغانستان میں چونکہ بامبنگ ہوئی اور پھر وہاں پہ ٹوٹ پھوٹ پوری ہوئی, تو ان کو پھر ری بلڈ کرنا تھا. تو میرے ذہن میں یہ تھا, تو ایونچولی میں نے یہ بس سوچتے ہوئے اس پہ ورکنگ لانگ نائٹس اینڈ لانگ ڈیز ورکنگ کرتے ہوئے 2014-15 میں نے فائنلی جو ہے وہ بولتے ہیں نا بائٹ دا بٹر پل, کہ میں پھر پاکستان آیا. اینڈ مطلب میں نے یہاں پہ کام کو بالکل ایک فریش اس سے سٹارٹ کیا, کیونکہ ہم بہت عرصے پہلے چلے گئے تھے, تو میرے یہاں پہ بالکل کوئی بزنس کانٹیکٹس نہیں تھے. تو پوری میری ایک ریسرچ جو امریکہ میں نے پاکستان کی, اور اس کے بعد یہاں آ کے I was working as I was researching. دن میں جیسے میں کام کر رہا ہوں, رات میں ریسرچ اور وہ کرتا تھا, اس طرح سے. اچھا, آپ نے بتایا کہ آپ پاکستان آپ کی آمد ہوئی, تو آپ نے وجہ بھی بتائی, ہماری ویورز نے بھی سنی. تو اب سوال یہ ہے کہ وارثی صاحب آپ پاکستان آئیں, تو اب پاکستان میں آپ کی کیا مصروفیات ہیں, آپ کے ذریعے معاش کیا ہے؟ جی سر. پاکستان میں ایک تو میں یہ کہوں گا, پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عطا کیا ہے الحمدللہ. وہ چیزیں جو ہمارے پاس, اور آپ سن کے آپ کی آڈینس حیران ہوگی کہ وہ چیزیں امریکہ میں اویلیبل نہیں ہیں, جو الحمدللہ ہمارے وطن پاکستان میں ہیں. جو نیچرل ریسورسز کی بات کریں, واٹر ریسورسز کی بات کریں, آپ کی انوائرمنٹل حساب سے آپ دیکھیں, تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو عطا کی ہوئی ہے. تو اس کو میں نے ہارنس کیا. 2015 میں جب میں آیا تو اٹ ٹک می اے وائل, تھوڑا میں یہ کہوں گا تقریباً سال بھر لگا کہ میں اپنے کو ایڈجسٹ کروں فرام اے فرسٹ ورلڈ کنٹری ٹو پاکستان, جو کہ ایک بہت بڑا چینج تھا. میں اکیلے آیا, میں اپنی فیملی کو لے کے یہاں پہ نہیں آیا. اور اس طرح سے تھا کہ سال 10 مہینے کچھ اس طرح لگے کہ میں ایڈجسٹ ہوا. آئی واز لیونگ آؤٹ آف اے ہوٹل. میرے پاس یہاں کوئی نہیں, ہماری ساری پراپرٹی جو ہے جب ہم شفٹ ہوئے تو ساری یہاں پہ ہم لوگ اس کو لکویڈیٹ کر کے گئے تھے. جی. تو اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ کراچی شہر میں آپ سب کو پتہ ہی ہوگا, آپ کے ویورز کو بھی پتہ ہوگا, ویری انفارچونیٹ کہ ساحل سمندر بالکل ہم سے 2 قدم پہ ہے, لیکن ہم وہاں پہ پانی کی بڑی قلت ہے, صاف پینے کا پانی. گھر میں آپ جائیں گے, محلوں میں, اچھے نیبرہڈز میں آپ جائیں گے تو وہاں بورنگ کا کھارا پانی ہوتا ہے. تو یہ چیز میں نے اسٹڈی کی کافی, میرے ساتھ کچھ بڑے اچھے لوگ جوائن ہوئے, کچھ انوائرمنٹلسٹ تھے وہ جوائن ہوئے, تو مجھے رپورٹس آتی رہتی تھیں ہماری, جیسے میں نے بتایا ریسرچ چلتی تھی. تو میں امریکہ سے نائگرا باٹلنگ کا ایک برانڈ پریسٹین مسٹ کے نام سے میں ڈرنکنگ واٹر, فلیورڈ واٹر, اسپارکلنگ واٹر, 3-4 مختلف طرح کے یہ پانی میں نے باٹل واٹر جو ہے وہ امپورٹ کرنا شروع کیا. وہ بڑا بہترین وہ چلا. ایک تو وہ باہر سے وہ پانی تھا, امپورٹڈ تھا, یہ واز اے ویری کوالٹی, مطلب وہ. اور میری اپروچ اس کی یاسین صاحب یہ تھی کہ میں نے کراچی کے ان علاقوں میں, یوزلی آپ نے یہ دیکھا ہوگا اور آپ جانتے ہوں گے, آپ کے ویورز بھی ایگری کریں گے اس چیز سے, کہ جو امپورٹڈ پروڈکٹ ہے وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو آپ کی جینٹری, جو ہائی ایلیٹ لیول کی جینٹری ہے, وہ افورڈ کر سکتی ہے. تو اللہ کے فضل سے میں نے اس کو پرائس آؤٹ ایسے کیا ہوا تھا, جس کو ہم اپنی ٹریڈنگ زبان میں ہم کہتے ہیں نا ٹریڈ پرائس ہماری جو تھی,
جو ہول سیل پرائس آپ سمجھیں جو ہم سٹورز کو, بڑے سٹورز ہو گئے, مارٹس ہو گئے, وہاں پہ ہم دیتے تھے, تو اس کو ہم نے ایسی پرائس رکھی تھی کہ میری اپروچ ہی اپنے جو میرے بکرز تھے وہاں پہ ان کو میں نے کہا یہ کراچی کے ان علاقوں میں جہاں بہت زیادہ پانی کی قلت تھی, تو ان علاقوں میں آپ یقین جانیں ایک 500 ml کی چھوٹی بوٹل ابھی میرے پاس یہاں پہ تھی, وہ بوٹل جو ہے وہ میں 7 روپیز میں ہول سیل کر رہا تھا. اچھا. اور وہ ہم نے ہولڈ کر لیا تھا, جو ہمارے وینڈرز تھے, جو ہمارے ریٹیلرز تھے, ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ 20 روپیز کی یہ بوٹل بیچیں. 20 روپیز واز اے ویری گڈ اماؤنٹ اینڈ افورڈیبل اماؤنٹ کہ کوئی بھی فیملی ان کے گھر میں وہ جائے گا. اچھا اس کا 24 کا جو کیس تھا, اگر کوئی 24 کا اس کا کریٹ لے تو وہ 270 روپیز میں تھا. ٹھیک ہے نا, تو وہ لوگوں کے لیے لوگوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ بھی کیا. الحمدللہ ہم نے بہت مطلب اسٹاک منگوایا, اس کو ہم نے سیل آؤٹ کیا اور یہ ساری چیزیں. تو جو ہی میں اس طرح بزنس میں تھا, میں پھر دیگر دوسرے بزنسز بھی دیکھتا تھا. تو کراچی از آلسو نون فار اٹس ٹیکنالوجیکل کوریڈور جو شارع فیصل کی چلتی ہے, تو وہاں پہ بلڈنگز میں کال سینٹرز کھلے ہوئے ہیں. آج آپ یقین جانیں یو ایس اے کی میں یہ کہوں گا 8 out of 10 فارچون 500 کمپنیز جو ہیں ان کے کسٹمر سروس اینڈ سم ٹائمز ان کے سیلز ڈپارٹمنٹ پورے آؤٹ سورس ہوئے ہیں پاکستان, جو کہ آج سے 10 سے 15 سال پہلے اگر آپ دیکھیں یا ایون 20 سال پہلے تو وہ بزنس انڈیا کو جا رہا تھا. وہ پہلے فلپینز جاتا تھا, پھر وہ انڈیا کو آیا. تو الحمدللہ وی آر ون آف دا پائنیئرز کہ ہم نے اس چیز کو بھی پاکستان میں انٹروڈیوس کیا. جیسے کہ میں نے بتایا میرا ٹرانسپورٹ کا کام ہے, تو ٹرانسپورٹ میں ایک بہت بڑا ایک اس کا جو جیسے آپ کہیں اس کا ایک شعبہ وہ ڈسپیچ کا ہوتا ہے. یہ ٹرکس جب جاتے ہیں, ان ٹرکس کو کہاں بھیجنا ہے, یہ کہاں لوڈنگ کریں گے, کہاں واپس جائیں گے, تو یہ آپریشنز اور ڈسپیچ کا کام یہ میں نے کراچی آؤٹ سورس کیا. تو دن میں اس طرح تھا کہ ہم پانی بیچتے تھے اور رات میں ہم کال سینٹرز کا وہ کرتے تھے. الحمدللہ وہ رات میں یوں کرتے تھے کیونکہ امریکہ اور پاکستان میں تقریباً 12 سے 14 گھنٹے کا فرق ہے, تو وہاں جب رات ہوتے, وہاں دن جب ہوتا ہے تو ہماری رات ہوتی ہے یہاں پاکستان میں. تو ایک اس طرح تھا کہ میں ان دنوں مجھے یاد ہے میں 18 سے 20 گھنٹے کام کر رہا تھا. جی جی جی, اور بہت بہت بہترین اس میں ہم نے جابز بھی آفر کی. a lot of youth were hired آؤٹ آف, میں یہ کہوں گا 4 سے 5 کال سینٹرز ہم نے اپنے ہی اس میں وہ کیے ہوئے تھے جہاں میں ٹریننگ کراتا تھا, اور پھر دیگر لڑکوں کو ہم نے اگر جو پھر ان کو آپریشنز لے کے مینیجرز تھے, فلور مینیجر ہو گئے, ٹیم لیڈز ہو گئے, تو وی گیو تقریباً میں تو یہ کہوں گا آلموسٹ اوور 100 جابز ہم نے دی تھی, جس میں ایجنٹس بھی تھے and everyone was involved in ایک نیا ہنر آ رہا تھا. جیسے دیکھیں ہر کوئی فری لینسنگ نہیں, فری لینسنگ ایک بڑی اچھی ہے لیکن ہر آدمی ویب سائٹ نہیں بنا سکتا, ہر بندہ لوگو ڈیزائن نہیں کر سکتا, سافٹ ویئر سائٹ کا نہیں ہے. تو ان کو ہم نے ایک نیا کیمپین آفر کیا کہ بھئی آپ نے یہاں سے بیٹھ کے ٹرکس کو ڈسپیچ کرنا ہے امریکہ میں. تو وہ الحمدللہ آج بھی وہ کیمپین چل رہی ہے, بلکہ اب کراچی سے ہٹ کے لاہور, اسلام آباد بھی وہ آ چکی ہے. ماشاءاللہ. اچھا وارسی صاحب, آپ امریکہ سے پاکستان شفٹ ہو گئے, تو آپ امریکہ کی زندگی اور پاکستان کی زندگی میں کیا کمپیریزن کریں گے؟ وہ بڑا اچھا سوال ہے یہ آپ کا, تھینک یو سو مچ فار آسکنگ. میں اس پہ بات کرنے لگا تھا. یہ دیکھیں پاکستان اینڈ آف دا ڈے یہ ہمارا وطن اصلی تو یہی ہے, یہیں پہ پیدائش میری ہوئی. میں دنیا میں کہیں بھی رہوں یا کوئی بھی یہاں سے مائگریٹ کرتے ہیں فار اے بیٹر فیوچر, بیٹر اپرچونٹی, لیکن یہ چیز ضرور ہوتی ہے کہ انہوں نے آج نہیں تو کل, کل نہیں تو کبھی نہ کبھی اپنے ملک واپس آنا ہے, کیونکہ اس ملک سے ہماری پہچان ہے. ٹھیک ہے, تو میرا ایک میسج تو یہ ہوگا کہ مطلب اپنے وطن کو بھولیں نہیں. وہ قومیں کھو جاتی ہیں جو اپنے پاسٹ کو بھول جاتی ہیں, جو اپنی جہاں ان کی پیدائش ہوئی, جہاں ان کے آبا و اجداد جہاں سے ہیں, تو وہ چیز یہ ہوگا. دوسرے آپ کا سوال کا جواب کہ یہاں پہ دیکھیں پاکستان از این اسلامک کنٹری. اچھا میں یہ ضرور کہوں گا کہ امریکہ میں بھی بہت اچھے اچھے وہ ہیں اسکولز ہیں جو دین کی تعلیم اور تدریس سارا وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن جو ٹریڈیشنل اینڈ اوتھینٹک اسلامک اسٹڈیز اسپیشلی جو ہمارا حنفی مسلک ہے
وہ ہمیں آج پاکستان میں ملی ہیں. آپ یقین جانیں, آپ آگے چل کے ہم یہ بات کریں گے کہ دیگر مدارس یہاں پہ ہیں جن سے الحمدللہ میرا آنا جانا رہتا ہے, وہ میرے پاس آتے ہیں. دیگر اس میں دیکھتا ہوں کہ جی دنیا بھر کے ممالک سے لوگ اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اسٹڈی کرنے آ رہے ہیں. اس میں مسلمز بھی ہیں, اس میں نیو مسلمز بھی جن کو ہم کانورٹس کہتے ہیں, وہ بھی آ رہے ہیں. تو یہ ایک دعوت و تبلیغ کا بھی کام چل رہا ہے, تعلیم بھی یہاں دی جا رہی ہیں. تو میرا ریزن ان کمنگ اوور ہیئر واز مینلی اس کے اندر دیکھیں بزنس کے علاوہ یہ بھی کہ فار مائی فیملی اینڈ فار مائی سیلف آلسو. میں تو یہ کہوں گا پہلے میرے خود کے لیے, دوسرا پھر میری فیملی کے لیے, کہ آتھینٹک اسلامک ایجوکیشن میں حاصل کر کے اس کو باہر واپس امریکہ لے کے جاؤں اور لوگوں کو وہاں پہ انٹروڈیوس کروں کہ بھائی I have gone to پاکستان, میں ان اسکولز اور ان اداروں میں ان مدارس میں نے بیسک تعلیم لی ہے, تو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. کیونکہ دیکھیں ہم رسپانسبل ہیں, قوام ہیں نا, ہم رسپانسبل ہیں. ہم سے سوال ہوگا آخرت میں کہ ہم نے اپنے اہل و عیال کا کیا کیا. تو ان کے یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ یوتھ کے لیے میرا بہت اس کے لیے وہ ہوگا کہ ان چیزوں کو دنیا داری کے ساتھ ساتھ اپنے دین کو نہ چھوڑ کے چلیں, اپنے دین کو, اسلام کو ضرور اپنی زندگی میں انوالو رکھیں. ہماری پہچان ہے یہ. جی سر, تھینک یو سر. اچھا, اب آپ اس وقت آپ لاہور میں ہیں جی, تو آپ امریکہ سے شفٹ ہو گئے کراچی. جی, اب آپ لاہور کس مقصد کے لیے آئے ہیں, یہ بھی ذرا اس کو بتا دیجیے. گڈ کوشچن. میں جی یہاں پہ آپ کے لاہور سے تھوڑا ہی سا دور, یہ کہوں گا تقریباً آئی تھنک پون گھنٹے کی ڈرائیو ہے, رائیونڈ ہے. وہاں پہ تبلیغی جماعت کا مرکز ہے. تو میں اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی انفرادی عبادات کے لیے اور اپنی ایک وہی سیلف ڈسپلن کے لیے پچھلے 2-2.5 سال سے میرا آنا جانا لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو رائیونڈ میں یہ ہے کہ وہاں پہ مل کے وہاں جماعتیں اکٹھا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ ہم تشکیلیں ہماری ہوتی ہیں, ہم جماعت میں جاتے ہیں, ہمارا وقت لگتا ہے, ہم ایک دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب میں کراچی سے ادھر آتا تھا تو میرا ٹریول بہت لمبا ہو جاتا تھا. جی جی. تو اور کراچی کے کچھ حالات ریسنٹ ٹائمز میں اس طرح کے ہو گئے کہ اٹ واز بیٹر فار می, ایک مطلب یہ ایک 2-pronged اپروچ میری تھی. رائیونڈ سے قریب ہونا میری پہلی نیت یہ تھی. دوسرا یہ کہ میرا جو بزنس اور کاروبار ہے اس حوالے سے میرے لیے لاہور زیادہ فائدہ مند تھا. تو دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ میں اب لاہور میں ہوں. اچھا, اب آپ لاہور میں کسی ادارے سے بھی FM ناٹرون منسلک ہیں, اس کے حوالے سے اگر آپ مختصراً کچھ بتانا چاہیں گے. جی بالکل. میں نے جی اس سپٹمبر 2022 لاسٹ ایئر یہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن اکیڈمی ہے ماڈل ٹاؤن لاہور میں, تو وہاں پہ سالانہ رجوع الی القرآن کورس ہوتا ہے. تو اس کورس کو میں نے جوائن کیا. وہ بیسکلی اس کا میں تھوڑا سا انٹروڈکشن یہ دے دوں کہ وہ جدید تعلیم یافتہ لوگ, بزنس کمیونٹی, انجینئرز, ڈاکٹرز, ان کے لیے وہ ڈیزائنڈ ہے عربی گرامر کے اس کی مطلب سیکھنے اور سکھانے کا. اس میں دیگر سبجیکٹس ہیں جیسے کہ حدیث ہو گیا, تفسیر ہو گیا, ان کے بڑے مطلب ماشاءاللہ it's 4 to 5 hours every day, منڈے سے فرائیڈے وہ کورس ہوتا ہے. تو ماڈل ٹاؤن میں ایوری ایئر سپٹمبر میں شروع ہوتا ہے اور یہ آپ کا رمضان شریف کے بعد تک چلتا ہے. تو یہ 2 year کورس ہے, لیکن اس کی فرسٹ ایئر وہی ہے, درس و تدریس ہوتی ہے, لیکن بیسکلی عربک گرامر کو انہوں نے بیس بنایا ہے. واسی صاحب, آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا تذکرہ کیا, تو آپ ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور یہ رجوع الی القرآن کورس آپ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے ان کو آپ کیا بتا دیں گے اس کورس کے حوالے سے, تاکہ وہ یہ کورس کرے یا نہ کرے, اس حوالے سے آپ ویورز کو بتا دیجیے. میں دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان کی خدمات دین کی, اور اللہ تعالیٰ ان کو وہ, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو یہ جو ان کا صدقۃ الجاریہ یہ ہے, یہ سینکڑوں سال تک چلے گا. آپ یقین جانیں کہ میں جس شہر سے ہوں, ہیوسٹن میں,
وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کے اس انسٹیٹیوٹ سے پڑھے ہوئے کئی اشخاص ہیں جو آ کے قرآنک عربک اور یہ گرامر کا سیکھنا سکھانا ایون ہیوسٹن میں کر رہے ہیں. تو یہ بھی صدقہ جاریہ ڈاکٹر صاحب پہ. پلس اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی مجھے تو جتنا لگتا ہے کہ جیسے ان کے خطبے آج بھی اتنے ہی پاپولر اور اتنے کارآمد ہمارے لیے ہیں جیسے کہ وہ آج سے 20 سال 30 سال 40 سال پہلے تھے. تو وہ تو ایسی جگہ ایک وہاں پہ چھوڑ کے گئے ہیں کہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں جیسے اسکول کالج یونیورسٹی جاتے ہیں 1 سال اپنی زندگی کا نکال کے سب کو میں یہ ایڈوائز دوں گا کہ آئیں اور آ کے عربی گرامر سیکھیں اور آپ سمجھیں کہ جو آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں. تو یہ یوتھ بھی ہماری کلاس میں آپ بلیو کریں کچھ ٹین ایجرز بھی ہیں اور ایز مچ ایز 70 and 80 year old پیپل بھی ہیں. تو سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بہت انٹلیکچوئل ان کے فیکلٹی ہے جو اس چیز میں مطلب ہمارے ساتھ انوالو ہیں. ہماری دینی تربیت ہماری دینی تعلیم اس سب کو پروان چلا رہے ہیں. تھینک یو سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ اینی فائنل ورڈز اور ویورز آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو مختصراً آپ ایک فائنل میسج دیجیے گا اور انشاءاللہ پھر اسی سوال کے بعد ہم اپنا آج کا انٹرویو کنکلوڈ کریں گے. میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا آپ کی لسننگ آڈینس کو کہ شیخ یاسین آفیشیل چینل جو ہے پہلے تو سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں سے اس چینل کو شیئر کریں. سبسکرائب اس کے اوپر بڑا اچھا کام ہو رہا ہے, ہر اعتبار سے اچھا ہو رہا ہے. آپ لوگوں نے یہ انٹرویو پرسنالٹیز کو بلانا اور ان کے ساتھ آپ لوگ اکرام کر رہے ہیں, ان سے معلومات لے رہے ہیں. دس از ویری ونڈرفل. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا جو ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے, جو ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں سے باہر کسی ملک چلا جاؤں اور وہاں جا کے میں کچھ پیسے بہتر کماؤں. شیور آپ بالکل تھوڑے اچھے پیسے کما لیں گے لیکن اپنے دین کو کمپرومائز نہیں کریں اور اپنی مٹی کو کمپرومائز نہیں کریں. بالکل دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ ہم سے کیا ہوا ہے. رزق وہ مجھے پاکستان میں بھی اتنا ہی دیتا ہے جتنا مجھے کہیں باہر دے گا. تو میرا پہلے تو توکل اپنے رب کی ذات پہ ہونا چاہیے. یہ اسپیشلی میں سب کے لیے یہ میسج ہے, پہلے یہ میرے لیے, باقی اس کے بعد یوتھ کے لیے کہ اسٹڈی یہ نہیں کریں کہ کالجز اور یونیورسٹیز نہیں جائیں اور کوئی ہنر سیکھیں. نہیں, ہنر بھی سیکھیں اور اپنی ڈگریز بھی حاصل کریں کیونکہ دیکھیں جو یونیورسٹی آپ کو ایک پالشڈ انسان بناتی ہے, آپ کی لینگویج سکلز میں, آپ کے رہنے میں, آپ کے بولنے میں, آپ کے لکھنے میں, دیگر چیزوں میں وہ آپ کو کوئی ہنر وہ نہیں سکھا. دیکھیں ہنر نتھنگ اگینسٹ دیٹ, لیکن ایک میکینک یا ایک لوہار بھی ہنر ہے, وہ بھی ان کا ایک ہنر ہے. لیکن کیا وہ ایک پالش یونیورسٹی گریجویٹ کی طرح بات کر سکتا ہے؟ نہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں, اپنی تعلیم پوری کریں. اس کے بعد اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اپرچونٹی باہر کی دیتا ہے, یس ڈو گو اینڈ ایکسپیرینس, لیکن یہ یاد رکھیں کہ آپ نے جس ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کی پہلے رسپانسبلٹی اور بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے ملک کی. تو جو آپ لرن کرتے ہیں اپنے ملک کو واپس, اس ملک نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. یاسین صاحب میں اینڈ میں اپنے ایک ورڈ ضرور کہوں گا کہ جان ایف کینیڈی امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے بیک ان the 60s, بڑی اچھی بات کہی تھی انہوں نے کہ ask not what the country has done for you, ask what the country has done for you, ask what you have done for your country. سو یہ سوال ہمیں روز کرنا چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے کیا کریں, اپنے ملک کے لیے, اپنے دین کے لیے, اللہ کے لیے, جو میں کچھ ایسا کر جاؤں. دیکھیں بیسکس تو ہر کوئی کرتا ہے نا, فرض نمازیں ہیں, فرض روزے ہیں, یہ ہے, حج آپ نے اگر افورڈ کر سکتے ہیں آپ نے کر لیا, بہت اچھی بات ہے. لیکن ایکسٹرا کیا کر کے گئے جو ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جگہ یا رب میں یہ کر کے آپ کے پاس لے کے آؤں. تو یہ یوتھ جو ہے پلیز پے اٹینشن ٹو دس کہ یو ہیو ٹو آسک یور سیلف دس, what have I done for my country. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, حاضر ہوں گے ایک نئی انٹرویو کے ساتھ. اللہ حافظ.